السلام علیکم جی۔ ارطغرل غازی ترکش ڈرامہ ہے۔ یہ انتہائی فیمس پوری دنیا میں چلایا جا رہا ہے اردو ترجمہ کے ساتھ اور ان کی دوسرے ملکوں کی زبانوں کے مختلف ترجموں کے ساتھ۔ اتنا فیمس ڈرامہ ہے اور بے شمار رقم پیسہ جو ہے ترکی کو یہ اس سے انکم ہو رہی ہے۔ اس سے ہمارے مقصد کی یہ چیز ہے کہ کوئی بھی کام جو محنت دل لگی اور اس میں کوئی کمال ہو تو اس کو پوری دنیا میں اس کو مشہوری ملتی ہے، اور جو بنانے والا ہوتا ہے اس کی شان اور عزت اور دولت، پیسہ، فیم، ہر چیز اس کو ملتی ہے۔ لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ میں خود میں کچھ نہ کچھ امپرومنٹ، کچھ نہ کچھ ترقی، کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے رہیں کہ جس سے ہماری خوبیاں بھی ان میں بھی ترقی ہو، اور اس سے ہم بھی وہ تمام سہولیات جو دنیا کی، آخرت کی، ہر طرح کا نیم فیم سب کچھ ہمیں بھی مل سکے۔ ظاہر ہے یہ ہر انسان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے۔ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی امپرومنٹ روزانہ کرتے رہیں۔ اگر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، بے شک ایک پش اپ، ایک تھوڑا سا 2 منٹ 5 منٹ اتنی کام کر لیں۔ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی امپرومنٹ کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، ورک کرنا ہے، کوئی محنت سٹارٹ کرنی ہے، جب آپ تھوڑے سے سٹارٹ کریں گے تو پھر اس میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اور پھر اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام جو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے اوپر پوری فوکس کرنا ہوتا ہے، پھر اس سے ترقی ملتی ہے۔ تاریخ کا یہ ڈرامہ سیریل ہے، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، یا بلکہ آپ ڈرامہ سیریل کو چھوڑیں، آپ اگر اصل کردار کو دیکھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تاریخ میں مسلمانوں کا کردار بہت عظیم کارنامے مسلمانوں نے کیے ہیں۔ اس ڈرامے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داڑھی میں بھی ہیرو ہو سکتا ہے، اور ہیروئن جو ہے وہ مکمل ڈریس، مکمل کپڑے، مکمل شوٹنگ میں بھی وہ آ سکتی ہے۔ مسلمانوں کی شان اور عظمت جو ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو جو غیر مسلم تھے انہوں نے اس مووی، اس ڈرامے کی، اس جو سٹوری ہے اس کی شدید مخالفت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا جو عروج ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں لے کے آنا چاہتے۔ ان کا ایک پراپیگنڈا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں نے اسلام جو پھیلایا وہ کوئی اچھی شان و شوکت کے ساتھ نہیں بلکہ ظلم کے ساتھ پھیلایا، جبکہ اس ڈرامے میں مسلمانوں کے عظیم کردار کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کے علاوہ بھی جو کامیاب مسلمان ہیں، جو کامیاب تاریخ ہے مسلمانوں کی، غیر مسلم اس کو مسخ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی اور سیریل وہ بھی بنائے جائیں تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ اسلام کی اقدار کتنی بلند ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک اور مزید سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان جو ہے، آپ ہیں، ہم ہیں، اگر کوئی بھی خوبیاں، جیسے ارطغرل غازی میں ایک غریب اور عام خاندان جو ہے، وہ لوگ جو ہیں انہوں نے محنت کی، انہوں نے جرأت اور ہمت سے کام لیا اور اپنے مقابلے میں تمام قوتوں کو انہوں نے شکست دی، اندرونی سازشوں کا مقابلہ کیا، انہوں نے غداروں کا مقابلہ کیا، سازشوں کا مقابلہ کیا، صلیبیوں، یہودیوں، بے شمار قوتوں کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ تو اگر ایمان کی طاقت، ہمت موجود ہو، اگر دلیری ہو، جذبہ ہو، انسان جو ہے وہ پختہ اور ثابت قدمی سے کام کرے تو بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور چھوٹے لیول سے انسان بہت ترقی کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے اس میں سے۔ لہذا کوئی بھی انسان، کوئی بھی لوگ جو کہ اگر اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں، جو کہ اگر غربت میں ہیں، جن کو سہولیات نہیں ہیں، جن کے لیے تنگی ہے، جن کو گھریلو طور پہ مسائل ہیں، باہر سے مسائل ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی فساد ہیں، کوئی مخالفتیں ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں، تو وہ بھی اس ڈرامے سے سبق لے سکتے ہیں کہ جتنے مرضی مشکلات، رکاوٹیں آپ کے رستے میں بن جائیں، اگر آپ کا عزم، ارادہ پختہ ہے تو آپ کو رستہ ملنا ہی ملنا ہے، کامیابی آپ کو ملنی ہی ملنی ہے۔ اگر آپ 100 پہ نہیں جائیں گے تو 95، 96، 7، 8 کہیں نہ کہیں آپ پہنچیں گے۔ اس لیے آپ نے ہمت جو ہے، ارادہ جو ہے وہ بلند رکھنا ہے، چاہے جتنی مرضی، بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بے شمار رکاوٹیں، مجھے بعض کا تو پوری اپنی فیملی، اپنے جو ہے ریلیٹیو جو ہیں، ان کی مخالفت، ان کے باوجود میں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بعد میں عروج بھی اور عزت بھی دی۔ لہٰذا میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو غیر اہم، غیر ضروری اور آپ ہی غلطی پہ ہوں، اسی کام کے لیے آپ ساری دنیا کی مخالفت لے لیں۔ آپ اسی کام کے لیے کریں، مخالفت کریں، لیں جس میں آپ 100% آپ کو یقین ہے کہ آپ رائٹ پہ ہیں، آپ درست ہیں، اور آپ کی جو ہے اس میں آپ کو کچھ اچھے جو ہیں، مخلص لوگ جو ہیں، جو اس ہر لحاظ سے
جہاں دیدہ ہیں وہ بھی آپ کی تائید کر رہے ہوں۔ بات دوبارہ ڈرامے کی طرف آتے ہیں کہ اس کو جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اس کی مخالفت اس وجہ سے کی ہے کہ وہ جو فحاشی اور دوسرا کردار جو ہے جو اپنی ڈرامے وغیرہ جو ہے اپنی فلمیں وغیرہ وہ دنیا کو دینا چاہتے تھے، اب ان کا بزنس بھی سلو ہوا ہے اور یہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں اسلامی اقدار ہیں جو مسلمان بچوں کو، نسلوں پہ، ان کے ذہن پہ پازیٹیو اثر لے کے آئیں گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو ممالک جہاں جہاں پہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان میں ایک حوصلہ ہمت پیدا ہوگی۔ انڈیا نے بھی اس کی مخالفت کی۔ انڈیا کے لوگ جو ہیں، اب ظاہر بات ہے کشمیری لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، دیکھ سکیں گے، دیکھتے رہیں گے، لیکن ان کو اپنا ایک احساس ہوگا کہ وہ دنیا میں اکیلے نہیں ہیں اور ان کی تاریخ میں جو ہے ایسے بہت سارے کارنامے ہو چکے ہیں کہ جس میں مسلمانوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو جو ہے ان کا مقابلہ کیا ہے، تو ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں جو جہاں جہاں مسلمان مصائب میں ہیں، پریشانیوں میں، ان میں ہمت آئی ہے، اور اسی وجہ سے یورپین جو ہیں وہ اس کو ایک خاموش ایٹم بم بھی کہتے ہیں، کہ یعنی کہ خاموشی کے ساتھ لوگوں کو جو ان کا مائنڈ جو ہے ان کو ایک پاور مل رہی ہے اس سے، یعنی کہ جو ان کا یہ انڈیا کی اور جو یورپین کنٹریز ہیں جنہوں نے اسلام کو کے خلاف جو ہے بے شمار موویز بنائی، بے شمار ان کی جو ہے ایک جو رسم و رواج، رہن سہن، اس کے خلاف موویز بنائی، اس میں جو ہے اسلام کے طریقے کے مطابق چل کے ایک ایسا کامیاب طریقہ بنایا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کی مخالفت کے باوجود اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا حق اور سچ میں اگر آپ ذہانت اور سمجھ سے کام لیں تو آپ حق سچ پہ رہ کے اپنی کوئی بھی کام ہے اس کو ترقی دے سکتے ہیں۔ کافی عرصہ پہلے ہم نے بزنس کیا تھا تو عام طور پہ سننے میں آتا تھا، کہتے تھے لوگ کہ جی ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا، جھوٹ بولے بغیر چیزیں بکتی نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے ایسا بزنس کیا جس میں ہم نے اچھے سے اچھا پختہ طریقے سے ایمانداری کے ساتھ بزنس کیا، اس میں کئی گنا زیادہ ہمیں ترقی ملی۔ یعنی کہ آپ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اب یہ ڈرامہ سیریل ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ ہے یا وہ سردار ہیں تو وہی اسلامی رسومات پہ یا اسلامی طریقے پہ عمل کریں تو ترقی کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی میدان میں، کسی بھی فیلڈ میں ہیں تو اسلامی طریقے پر عمل کریں گے تو آپ ترقی بھی ملے گی اور دنیا آخرت میں آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا ذہن بنا لیں کہ ہم نے اسلام کی خدمت کرنی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے اور ایسی چیزیں ایجاد کرنی ہے، ایسی اسلحہ ایجاد کرنا ہے، ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کرنی ہے جو کہ مسلمانوں کو ترقی دے، اسلام کو ترقی دے، آپ کی شان میں، مال میں، عزت میں، دنیا میں، آخرت میں اضافہ کرے، تو یقیناً آپ آج کے ارطغرل غازی ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی سیاست میں ہیں، اگر آپ کسی ملازمت کر رہے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، اگر آپ کرپشن کے خلاف ہیں، اگر آپ رشوت خوری کے خلاف ہیں، آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو یقیناً آپ اسلامی ہیرو ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی کرپشن کرتا ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی اسلام کے خلاف، جو اسلامی طریقے کے خلاف چلتا ہے، تو وہ آج کے دور کا غدار اور آج کے دور کا سازشی ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی بھی میدان میں ترقی بھی نہیں کر رہا، کوئی اس کی سوچ بھی اچھی نہیں ہے، وہ عام پسا ہوا سا عام سے اپنے بس کھانے کمانے کے دھندے میں پھنسا ہوا ہے، تو پھر وہ اس کا کردار وہی کمزور مسلمانوں کا ہوگا جنہوں نے دوسرے لوگوں کو، جنہوں نے غیر مسلم لوگوں کو ترقی کرنے کا موقع دیا اور اسلام کو پیچھے رہے، اور ملک و قوم میں بھی جہاں پہ بے ایمان قسم کے لوگ، جہاں پہ مرزئی قادیانی ٹائپ لوگ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ تعلیم کے زور پہ اچھی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ایماندار لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف دین کی نمازیں وغیرہ پڑھ کے اسی پہ مطمئن ہو کے بس یہیں پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک بات جو ہے اس کو ہر پہلو سے دیکھا جائے تو پھر جو ہے اس میں سے بے شمار رستے بھی نکلتے ہیں اور آپ کے مقصد کا جو رستہ ہے وہ بھی آپ کو ملتا ہے۔ آپ کے مقصد کا جو سبق ہے، جو آپ کی زندگی میں کام آنے والا، وہ سبق بھی ملتا ہے۔ لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ آپ، حالانکہ ٹی وی پروگرام جو ہیں وہ عموماً ٹائم ضائع کرنا اور جھوٹ بولنے کو سمجھا جاتا ہے۔ ہم خود سمجھتے ہیں کہ ٹی وی میں بہت ساری چیزیں جو کہ حقیقت کے برعکس ہوتی ہیں، ٹائم ضائع کرنے کے برابر ہوتی ہیں، لیکن اس قسم کے پروگرام جو ہیں پھر بھی ان میں کچھ سچائی ہے۔
لیکن اس کی اتنی زیادہ اقساط ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام کاروبار ہر چیز چھوڑ کے اسی پہ فوکس کر لیں. اس کو دیکھ کے آپ اپنی منزل تعین کریں اور اس کو اچیومنٹ کے لیے اسٹرگل کریں. اس کو موٹیویشن کے لیے دیکھیں، نہ کہ اس کو بس ہر وقت جو ہے اسی کے اوپر فوکس رکھیں. اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو اس کے ویڈیو کے متعلق جو ہے آپ کی کیا رائے ہے. ہماری بھی اس میں سمجھ لیں کہ حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور ہمارے لیے جو ہے آگاہی اور سبق، اور ہمارے لیے کوئی اچھی بات ہمارے لیے بھی اس میں سے ملے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، پورے ملک کا حامی ناصر ہو، تمام مسلمانوں کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. کہیں بھی اگر کوئی مسلمان مشکل مصیبت پریشانی میں ہیں، وہ انڈیا میں ہیں، وہ فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان میں عملی طور پر کوئی ایسے اقدامات کرنے کی ان میں ہمت، سوچ، سمجھ، عقل دے کہ وہ غیر مسلم طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے رستے پہ چلائے کہ ہم کمزور مسلمانوں کا بھی ساتھ دے سکیں اور اپنا بھی ساتھ دے سکیں، اور اپنے ملک میں جو غدار ہیں، جو سازشی ہیں، جو انڈیا کے ایجنٹ ہیں، جو رشوت خور ہیں، جو کرپشن کر رہے ہیں، جو سیاست میں بھی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کر رہے ہیں، جو بظاہر پاکستان کے مسلمانوں کے ووٹ لے کے آگے آتے ہیں لیکن لڑائی جھگڑا، فساد، فتنہ وہ انہوں نے برپا کیا ہوا ہے. ہمارا میڈیا ہے، کوئی بھی ایسا لوگ جو ہیں ہمیں ان کے شر سے بچائے اور ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم ان شر پسند لوگوں کو پیچھے کر سکیں، اور ہمیں اتنی خوبیاں دے کہ ہم ان سب سے آگے ہو سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.